السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت اپنے بات کو رکھنا چاہوں گا وہ ہے شراب نوشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، چار چیزیں بہت گندی ہے، شیطان کی کرتوت ہے، شیطان کا کام ہے، تم کو ان کاموں سے ہمیشہ بچ کر رہنا ہے، تبھی تم کامیاب لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور وہ چار چیزیں کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور وہ تمام آستانے، تمام جگہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، والازلام اور وہ تمام طریقے جس کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جا رہا ہو، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ سب شیطانی اعمال میں سے، سو اس سے بچتے رہنا تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام شیطانی اعمال میں سے، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ کامیاب ہو سکو۔ شیطان تو یہ چاہتا کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے منع فرمایا اور ڈرایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، یعنی شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام خبیث کاموں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ تو جو شخص شراب سے نہیں بچے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مرتکب ہو کر عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی بہت ذلت کی سزا ہے۔ اللہ تبارک یعنی حد سے آگے تجاوز کسی کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حد میں رہنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد سے آگے بڑھ جانا، اسی کو تجاوز کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اور شرک کے ساتھ برابر قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا موقف تھا، ان کا رائے تھا کہ شراب سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اور یہ بلا شبہ تمام گناہوں کی بنیاد ہے اور اس کے پینے والے پر بہت سے حدیث میں لعنت ڈالی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جس نے دنیا میں شراب پی لی اور وہ اس سے توبہ کے بغیر مر گیا اور وہ اس پر ہمیشگی کرتا رہتا تھا تو آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شراب نوش کے لیے، شراب پینے والوں کے لیے اپنے اوپر یہ ذمہ ٹھہرایا ہے کہ اسے تینۃ الخبال میں سے پلائے گا۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ والوں کا پسینہ ہے، یہ آگ والوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی لی وہ آخرت میں اس سے محروم ہے۔ یاد رکھے شراب پر ہمیشگی کرنے والا بغیر توبہ کیے مر جائے، یاد رکھے شراب پر ہمیشگی کرنے والا بتوں کی پجاری کی طرح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا بت کی پجاری کی طرح ہے. یاد رکھے ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ تو والدین کا نافرمان داخل ہوگا اور نہ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں پر جنت حرام قرار دی ہے. پہلا ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا, دوسرا والدین کا نافرمان, اور تیسرا وہ دیوس, وہ شخص جو اپنی بیوی کی برائی پر, دیوس یعنی وہ شخص جو اپنی بیوی کی برائی پر خاموش رہتا ہے, یعنی بے غیرت. یاد رکھیں نشے میں دھت آدمی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی دوسری نیکی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے. بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ اپنے مالکوں کی طرف واپس آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دے. دوسرا وہ عورت جس پر اس کا خاوند, اس کا شوہر اس سے ناراض ہو یہاں تک کہ وہ اس سے راضی ہو جائے. تیسرا نشے میں مدھوس یہاں تک کہ اس کا نشہ اتر جائے. عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں جس کا معنی ہے ڈھانپنا. تو ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے اسے خمر کہا جائے گا. چاہے کھانے والی ہو, پینے والی ہو, کوئی بھی خشک ہوتر ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے اسے خمر کہا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام, ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ حرام ہے, اور ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ حرام ہے. اور یاد رکھے ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا مومن نہیں ہوتا, یعنی شراب نوشی کرنے والا مومن نہیں ہوتا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور چوری کی حالت مومن نہیں ہوتا, زانی زنا کی حالت میں مومن نہیں ہوتا, شراب نوشی کرنے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا. اور اس کے بعد توبہ پیش کی جائے گی. حدیث میں ہے کہ جو شخص زنا کرتا یا شراب پیتا اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اس طرح اتار لیتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے قمیض کو اپنے سر سے اتارتا ہے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے صبح کے وقت شراب پی لی وہ شام کو مشرک ہو جائے گا, اور جس نے شام کے وقت شراب پی لی وہ صبح مشرک ہو جائے گا. امام احمد, ابو لیلہ اور ابن حبان وغیرہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا, جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جو شخص شراب پیتے پیتے مر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہر غوطہ میں سے پلائے گا, اور یہ وہ پانی ہے جو زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کر بہ رہا ہوگا. تمام جہنمیوں کو زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی بو تکلیف دے رہی ہوگی, خود اس کا کیا حال ہوگا. اور میرے رب نے ایک شراب نوشی کرنے والوں کان کھول کے سن لو, اور میرے رب نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اسے اس کے مقدر میں یعنی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا گرم کھولتا ہوا پانی پلائے گا. اور جو شخص میرا بندہ میرے ڈیر سے اسے چھوڑ دے گا ہم اسے جنتوں میں بہترین ہم نشینوں کے ساتھ شراب ضرور پلاؤں گا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک شراب پلائے گا. یاد رکھے شراب نوشی کرنے والا اگر بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنا منع ہے, اور اسے سلام بھی نہیں کہنا چاہیے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب شراب نوشی کرنے والا بیماری میں مبتلا تو اس کے تیمارداری نہ کیا کرو. امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ شراب پینے والوں کو سلام نہ کہا کرو. بعض علماء کا بیان ہے کہ ان کی تیمارداری سے اور کو سلام کہنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ شراب پینے والا شخص فاسق اور ملعون ہے, اور اس پر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے, اور جو شخص اسے خریدتا ہے اور نچوڑتا ہے تو اس پر 2 دفعہ لعنت ہے. اگر وہ دوسروں کو پلاتا بھی ہے تو 3 دفعہ لعنت کا شکار ہوتا ہے. اسی لعنت کی وجہ سے نہ تو اس کی نماز پوری کرنی چاہیے اور نہ اسے سلام کہنا چاہیے الا کہ وہ توبہ کرے, کیونکہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رجوع فرما لیتا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما. اللہ تعالیٰ شراب نوشی سے بچائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.